رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ پیچوں تاب زیادہ لمبی باتیں کرنے کی حاجت نہیں کہ مسلمانوں کی دنیاوی ترقی بھی قرآن میں ہے اور دینی ترقی تو ہے ہی اللہ کے قرآن میں، دنیاوی ترقی بھی قرآن میں ہے۔ آج یہ فتنوں کا زمانہ ہے، تو ان فتن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کثیر آیات کو نازل فرمایا اور احادیث کے اندر کتاب الفتن کا ایک پورا باب جملہ کتب احادیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ علماء کرام کے مطالعے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں یہ موبائل والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میری گفتگو توجہ سے سنیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی جانوں کی فکر کرو، اپنی جانوں کی فکر کرو۔ اس مضمون کی آیتیں قرآن پاک کے دیگر مقامات پر بھی موجود ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ اسی مضمون کی تیسری آیت اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسی مضمون کی چوتھی آیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ ساری آیتیں ایک فکر بھی کر، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، علیکم انفسکم، نام کا قاعدہ ہے، جار مجرور مقدم ہو جائے افادہ حصر کا ہوتا ہے، علیکم لزوم آتا ہے، سیغہ لزوم ذکر کیا، علیکم انفسکم، کہ اپنی جانوں کو لازم پکڑو، قوا انفسکم، کہ اپنی جانوں کی حفاظت کرو، بچاؤ اس کو۔ اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب یہ اس آیت کی تفسیر کے اندر ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نصارہ سے جنگ کا موقع تھا، میں اور آپ جسے ہلاکت سمجھتے ہیں قرآن نے اسے ہلاکت نہیں فرمایا۔ میں اور آپ ہلاکت اسے سمجھتے ہیں کہ کسی کا مال ہلاک ہو جائے، اسے ہلاکت سمجھتے ہیں، کسی کی جان کوئی تکلیف پہنچے ہم اسے ہلاکت سمجھتے ہیں، موسمی اثرات سے اپنے آپ کو اگر کوئی محفوظ نہ رکھ سکے اسے ہلاکت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری، جیسے آج کل کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہے، ذرا دیکھ کر گفتگو کیا کریں، علماء کرام کو بھی لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں اور خود بھی آج کل حالات زمانہ اس طرح کا ہے، ہلاکت کے ادوار ہیں، تکلیف لوگ پہنچاتے ہیں، لیکن یہی معاملہ یہی رویہ دور صحابہ میں ہوا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصارہ کے ساتھ جنگ کا موقع تھا، ادھر مسلمانوں کی صف لگی ہے، ادھر نصرانیوں کی صف لگی ہے، مسلمانوں کی صف سے ایک صحابی رسول نکل کر نصارہ کی صف میں جاتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں، قتل کرتے کرتے وہ شہادت پر رتبہ پا جاتے ہیں، اکیلے کرے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایسا جذبہ جہاد عطا فرمایا تھا، شہید ہو گئے۔ تو مسلمانوں کی صف سے آواز آئی کہ دیکھو اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، کہ اکیلا بندہ بھی جنگ کے لیے جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ارے تم اس آیت کی غلط تفسیر کر رہے ہو، جس وقت یہ آیت اللہ کا قرآن نازل ہوا اس وقت ہم مردان رسول کے اندر موجود تھے، اس وقت ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر موجود تھے۔ یہ آیت اس متعلق نازل
کہ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جب آپ نے جہاد کیے، غزوات کے اندر فتح ہوئی، اسلام کا بول بالا ہوا، تو ہمارے بھی دل کے اندر یہ بات آئی کہ اب کیوں نہ کوئی کھیتی باڑی کی طرف متوجہ ہو جائے، کیوں نہ کوئی کاروبار کی درستگی کرنے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ابھی یہ دل میں بات تھی کہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے مومنو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ فرمایا یہ ترک جہاد، یہ جو کاروبار کی تم سوچ رہے ہو، یہ جو کھیتی باڑی کی تم سوچ رہے ہو، یہ ترک جہاد ہلاکت ہے، نہ کہ جہاد ہلاکت ہے۔ تو معلوم ہوا ہلاکت کا معیار قرآن کے نزدیک اور ہے، لوگوں کے نزدیک اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی جو دیگر آیتیں نازل فرمائی، جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی کہ قُوُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس آگ کا مس کیوں ہوگا؟ یا تو عقیدے میں خرابی یا عمل میں خرابی۔ بد عقیدگی یہ دخول فی النار کا سبب بنے گی، اور بد عملی یہ دخول فی النار کا سبب بنے گی۔ لیکن فرق دونوں میں اتنا ہے کہ اگر بد عقیدہ ہو کر موت آتی ہے تو خلود فی النار ہوگا، اور اگر بد عملی کے سبب سے دوزخ میں داخل ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کار جنت میں جائے گا۔ یہ ہماری عقائد کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب اس آگ سے یہ عقائد کو، اپنے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو محفوظ رکھنا اور بار بار ان آیات کی طرف قرآن کا رغبت دلانا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل کو موسمی اثرات سے بچانا ہے، فقیری سے بچانا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی لوگ یہ سمجھتے ہیں ہلاکت ہے، نہیں۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بد عقیدگی سے اور بد عملی سے بچانا ہے۔ بد عملی آپ گھر کے اندر موجود ہے، آپ گھر کے سربراہ ہیں۔ استقبال رمضان کے حوالے سے چونکہ آج کی اس مجلس کا انعقاد ہے تو ترغیبی پیغام ہے یہ کہ ہماری رغبت اس وقت دنیا کی طرف اتنی ہو چکی ہے کہ مائیں صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے اٹھتی ہیں لیکن نماز نہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کو اتنی اہمیت دے دی گئی۔ آگے میں احادیث ذکر کروں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین، غیب کی خبریں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائیں گے یہ فتنے ہوں گے، اور میری امت میں جب یہ فتنے ظاہر ہو جائیں سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ وہ ایک ہی حدیث ہے، اس کے متعدد مضامین ہیں۔ تو دنیا داری غلبہ پا گئی۔ امام رازی، امام آلوسی رحمہ اللہ نے اسی آیت کے تحت لکھا قُوُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ انفسکم سے کیا مراد ہے کہ اپنے آپ کو بد عقیدگی تے بد عملی سے بچائے، تے اپنے اہل کو کیسے بچائے؟ فرمایا نصیحت کرے تے تعدیب کرے۔ نصح تے تعدیب کا لفظ امام رازی اور امام آلوسی نے استعمال فرمایا کہ نصیحت کرے، غافل نہ ہو اپنے اہل سے۔ کلکم راعٍ، ہر ایک تم میں سے حاکم ہے گھر کا۔ دنیا میں تو تم اپنے بچوں کو حکم کرتے ہو یہ کام کر لو اس میں فائدہ ہے، یہ ڈیل کر لو اس میں فائدہ ہے، یہ معاملہ کر لو اس میں دنیاوی منفعت ہے، لیکن باپ مسجد کی طرف جا رہا ہے، بیٹا مسجد کی طرف نہیں جا رہا، یہ باپ سے ضرور بضرور اس کی جان پر ببال ہوگا۔ وہ قرآن کی نصوص قطعیہ کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، وہ ان معانی کے منافی نہیں، لیکن فرمایا قُوُّوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، نصح تعدیب ہے کہ جہاں تم خود نماز کی طرف جا رہے ہو اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرو، اپنے اہل کو بھی نماز کی تلقین کرو کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے بچوں سے اگر کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے تو تمہیں برداشت نہیں، لیکن تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری اولاد دینی نقصان کر رہی ہے، یہ تمہیں کیسے برداشت ہے؟ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارا بچہ مال نہ ضائع کرے تمہیں فکر ہے، لیکن تمہارے ہوتے ہوئے تمہارا بچہ سوشل میڈیا کے ذریعے بد عقیدہ لوگوں کو سن لے، یہ کیسے تم برداشت کرو؟ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارا بچہ
لہذا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا علیکم انفسکم قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے۔ میرے سے سینئر الحمدللہ علماء کرام یہاں پر جلوہ فرما ہے، زندگی گزر چکی ہے ان کے تجربات مجھ سے زیادہ ہیں، یہ بہتر رہنمائی فرمائیں گے۔ زندگی ایک آپ کی فیلڈ ہے، آپ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، یہ اہل علم علماء ہیں، یہ اپنی فیلڈ کے اور دینی اخروی مسائل کے یہ ماہر لوگ ہیں، انہوں نے نتیجے اخذ کیے اور ہم سے سابق علماء نے علماء ربانیین نے نتائج ذکر کیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بندہ اپنا عقیدہ اور عمل کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سوال تو اب یہ ہے، بچانا تو ہے نا، سب نے بچانا ہے یا نہیں بچانا؟ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل کو بھی بچانا ہے، لیکن بچانا کیسے ہے؟ فرمایا کہ جو علماء کرام کی صحبت میں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی بدبخت نہیں ہونے۔ یہ علماء کی صحبت معیار حق ہے، اور خصوصاً علماء ربانیین کی صحبت کہ جو متمسک باصل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جملہ علماء کرام جو تشریف لائے میں سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الاعتصام کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک تابعی کا قول ذکر فرمایا کہ کثرت عوام لوگوں کے ذہن میں یہ ایک بہت بڑا شبہ ہے اور بہت بڑا اغوا ہے جو اس وقت بہت زیادہ غالب آ چکا ہے۔ یہ تابعین کے دور میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کثرت عوام معیار حق نہیں ہے، کثرت معیار حق نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اگر کثرت کی اتباع کرو گے یہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تابعین کے زمانے میں یہ سوال ہوا تابعین سے، صحابہ سے، کہ جماعت بار بار کتب احادیث کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث کتاب الفتن کے اندر موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ خیر کے متعلق سوال پوچھتے تھے، میں شر کے متعلق پوچھتا تھا کہ کہیں یہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی صورت میں نصیب ہوا، اتنی نعمتیں نصیب ہوئی، ایمان محفوظ ہوا، اس خیر کے بعد ہمیں کہیں شر نہ پہنچ جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کتاب الفتن کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، قلت یا رسول اللہ انا كنا فی جاہلیہ، کہ ہم جب جاہلیت کے ادوار میں تھے اسلام لے کر آئے تو ہم خیر کی طرف آئے، یا رسول اللہ کیا اس کے بعد ہمیں کوئی شر پہنچے گا؟ اس خیر کے بعد ہمیں کوئی شر پہنچے گا؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا۔ قلت یا رسول اللہ اس شر کے بعد پھر کوئی خیر بھی ہوگی؟ فرمایا خیر ہوگی لیکن اس میں دخل دھواں ہوگا، دھندلا پن ہوگا۔ اور آگے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم ان فتن کو پا لیں، ایسا زمانہ پا لیں تو کریں کیا؟ یہی سوال تو ہے نا، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو کیسے بچائیں؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو۔ اب یہی سوال، اب مسلمانوں کی جماعت سے کیا مراد ہے؟ یہی بنیادی سوال ہے جو الاعتصام کے اندر امام شاطبی رحمہ اللہ نے کئی صفحات اس پر لکھے کہ لوگوں سے اگر پوچھو نا کہ جماعت کیا ہے تو لوگ کہیں گے کہ کثرت عوام، کہ جس کے فالوور زیادہ ہے اس کی اتباع کرو، جس کے متبعین زیادہ ہے اس کی اتباع کرو، جس کی فین فالوئنگ زیادہ ہے اس کی اتباع کرو۔ لیکن جب صحابہ اور تابعین سے سوال ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کے لزوم کا حکم فرمایا اور بار بار فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ رکھو، ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، یہ بار بار ذکر جماعت کا فرمایا۔ اس جماعت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس جماعت سے مراد عوام الناس نہیں ہے، نہ عوام الناس، عوام اس کا فعل وہ مسئلہ کی حقہ پر دلیل ہوگی۔ فرمایا عالموں
مطابق، فرمان کے مطابق کہ اس شخص کی اتباع کا حکم ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکات نصیب فرمائے. علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فتن کے ادوار کے اندر اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے عمل کو بھی بچانا ہے، اور اس کی میں نے صورت بیان کر دی کیسے بچاؤ ممکن ہے. فرمایا کہ جماعت مسلمین کو لازم رکھو، اور جماعت مسلمین سے مراد کیا ہے؟ فرمایا عالم متمسک بأصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عالم بھی مطلق ذکر نہیں فرمایا کہ کسی بھی عالم کی اتباع کر لو، جس نے بھی سند حاصل کی ہو، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو یا بے سندا ہو، اس کا سلسلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل نہ ہو. امام مسلم نے مقدمہ امام مسلم کے اندر علماء جانتے ہیں پورا یہ مقدمہ ذکر فرمایا، اور یہ ذکر فرمایا کہ دین کس سے حاصل کرنا ہے. اب اس میں میرا دین سند دین ہے، اور فرمایا فنظروا عمن تأخذون دینکم. ذرا غور کرو، جوتے لیتے ہوئے بھی دیکھتے ہو، پراپرٹی خریدتے ہوئے بھی دیکھتے ہو، گاڑی لیتے ہوئے بھی جو دکانیں ہیں ان پر پھرتے ہو، لیکن جب دین حاصل کرنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس کو بھی سن لیتے ہیں تو اس کو بھی سن لیتے ہیں. یہ نہیں، فنظروا، غور فکر کرو کہ کس سے تم دین حاصل کر رہے ہو. اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اہل کو بچانا ہے. یہ بچاؤ عالم ربانی کی صحبت سے ہوگا، علماء حق اہل سنت و جماعت کی صحبت سے ہوگا، اور ایسا عالم کہ جس کا عمل بھی رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، جس کا عقیدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو. لیکن پھر یہ ایک سوال ہوگا، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا ہے؟ ہر ایک مسلک کا، ہر ایک فرقے کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن حدیث کو بیان کرتے ہیں. یہ بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا خدشہ ہے جو موجودہ ہماری عوام کے دلوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ہماری اتباع کرو، حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے ہمارے عقائد درست ہیں. کوئی اور دوسری جماعت کا شخص ہوگا وہ کہے گا ہماری اتباع کرو. عوام کے نزدیک کیا معیار ہے کہ ہم کس کی اتباع کریں؟ تو ہمارے عقائد کوئی 100 سالہ پرانے تو نہیں ہیں، کوئی 200 سالہ پرانے تو نہیں ہیں، کوئی 300 سالہ پرانے تو نہیں ہیں، بلکہ ہمارے عقائد اہل سنت و جماعت کے احناف ماتریدیہ کے یہ ماخوذ ہے اصحاب کرام سے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد فتن کے ادوار کے اندر ما انا علیہ اصحابی، میں جس طریقے پر ہوں اور میرے اصحاب جس طریقے پر ہیں اس راستے کی اتباع کریں. اور آپ 1400 سال کا تسلسل دیکھ لیں، علماء متکلمین کی کتب کو دیکھیں، ماتریدیہ کی کتب کو دیکھیں، احناف کی کتب کو دیکھیں، ایک بات پر، ایک پیج پر، ایک مسئلے پر آپ کو سب علماء اکٹھے نظر آئیں گے. ایک مسئلے پر کسی دور کا متکلم ہے، کسی دور کا علماء اہل سنت کا فلسفی ہے، کسی دور کا محدث ہے، تابعین میں سے ہے، تبع تابعین میں سے ہے، اگر اس کا کوئی تصنیفی کام موجود ہے، اس کے شاگرد کا کوئی تصنیفی کام موجود ہے، آپ کو ہر کتاب کے اندر عقیدہ اہل سنت و جماعت ملے گا. یہ امام احمد رضا کی بات نہیں ہے. ہمارا اصل تعارف ما انا علیہ واصحابی ہے، اور ما انا علیہ یہ سنت ہے اور اصحابی یہ جماعت ہے، اور اسی سے ہمارا عقیدہ ماخوذ ہے. اور اہل سنت و جماعت احناف ماتریدیہ، اور ہم سیدی اعلیٰ حضرت کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ہماری نسبت اس خاندان سے کیوں ہے؟ ہم اپنی نسبت اس طرف کیوں کرتے ہیں؟ محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ کی طرف اپنی نسبت کیوں کرتے ہیں؟ ہماری حدیث کی سند جملہ علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے. پاکستان کے اندر جو سب سے عالی سند ہے حدیث کی وہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ. یا آپ سے خاندان سے نسبت رکھنے والے ہر شخص کی اتباع ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہماری نسبت بریلوی نہیں، ہم متبعین امام احمد رضا اس لیے ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت اور آپ کے خاندان اور آپ کے جملہ خلفاء نے عقیدہ اہل سنت
اہل سنت ما انا علیہ و اصحابی کا دفاع کرتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر ایسے ہی جلیل القدر شخصیت سیدی اعلیٰ حضرت کی صورت میں پیدا فرمائی کہ جس نے احناف کا دفاع بھی کیا اور عقیدہ اہل سنت یعنی احناف ماتریدیہ کا دفاع بھی کیا، متکلمین کا دفاع بھی کیا، فقہاء کا دفاع بھی کیا، اور اس دور کے اندر جتنے فتنے پیدا ہوئے ان کا رد بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ کیوں؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے اہل کو نار سے بچانا ہے، آگ سے بچانا ہے، اور آگ سے بچانا اسی وقت ممکن ہوگا جب کسی عالم ربانی کی صحبت اختیار کریں گے، اور عالم ربانی وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہ ضروری ہے۔ یہ علماء کرام کی جماعت موجود ہے۔ آج لوگوں پر دنیا داری غالب آ گئی ہے، دنیا داری کی کثرت اور خطاب الفتن۔ ہم تو دوسروں کے دروازے پر تب جائیں ہاں جب ہمیں اپنے گھر سے کوئی شے نہ ملی ہو، اپنے گھر سے جب اتنا مواد موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہر فتنے کی نشاندہی فرما رہی ہے کہ اس دور میں یہ فتنہ پیدا ہوگا، اور تعزیر فرمائی اور فرمایا کہ اس فتنے سے بچو۔ میں اجمالاً چند فتن کو جو کتب احادیث میں کتاب الفتن کے اندر موجود ہیں ان کو میں ذکر کرتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ میرا کوئی غلام بھی آگ کے اندر نہ جائے۔ لیکن قصد ہے، انسان قاصر ہے اپنے افعال کا، ہمارے عقائد کی کتب کے اندر موجود ہے، انسان مجبور محض نہیں۔ متکلمین ماتریدیہ معتزلہ کا رد کیا اور دیگر فرق دانہ کا رد کیا، اور یہ بتایا کہ انسان اپنے قسم سے یہ افعال کرتا ہے، یہ نہیں کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے ہم مجبور باز ہیں، ہم بالکل یعنی جو لکھا جا چکا ہے ہم نہیں، اللہ کے علم کا تعلق ازلی انسان کے افعال کے ساتھ ہوا، ہم مجبور باز نہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ میں چند فتن کا ذکر کروں گا کہ جن کی نشاندہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور ہم نے ان فتنوں سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ان علماء ربانیین کی صحبت کو اختیار کریں گے۔ ایک مجلس سے کچھ نہیں ہوگا، میں آیا چلا گیا، علماء کرام اور بھی تشریف لاتے ہیں، دروس دیتے ہیں، ہر عالم ربانی جو ایک مسجد کا امام ہے، الحمدللہ اس علاقے کے اندر کثیر تعداد میں علماء اہل سنت و جماعت، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ ضرورت ہے ہماری۔ ہم نے ضرورت سمجھی ہوئی ہے دنیاوی چیزوں کو کہ سکول نزدیک ہونا چاہیے، کالج نزدیک ہونا چاہیے، یونیورسٹی نزدیک ہونا چاہیے، لیکن کبھی کسی نے پراپرٹی اس نیت سے نہیں خریدی کہ عالم ربانی نزدیک ہونا چاہیے، مسجد اہل سنت و جماعت نزدیک ہونا چاہیے، ایسا شخص ہماری مسجد کے ہمارے گھر کے قریب ہونا چاہیے جو ہمارے عقیدے کا تحفظ بھی کر سکے، ہمارے عمل کو بھی درست کر سکے۔ اس لیے ہمیں اپنی سوسائٹی میں ایسا ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ ہماری یہ آنے والی نوجوان نسل کا ایمان محفوظ ہو سکے۔ میں چند آخری باتیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامات قیامت تین قسم پر ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ظاہر ہو چکی، اور ایک وہ ہے جو مستمرہ ہوں گی، جاری رہیں گی قیامت کے قریب تک، اور تیسری ہے علامات کبریٰ جو بالکل قریب قیامت کے ظاہر ہوں گی، خروج دجال اور دیگر اس قسم کی۔ یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ درمیانی ہے جو ہمیشہ قیامت کے قرب تک جاری رہیں گی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی۔ ایک تو ارشاد فرمایا انتشار الامن، کہ امن منتشر ہو جائے گا، امن ختم ہو جائے گا، مسلمانوں پر ظلم ہوگا، قتل و غارت ہوگی۔ اور حساب لگا لیں اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر کس قدر ظلم ہو رہا ہے، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حکمران دس سے مس نہیں ہو رہے، اس بات پر چڑھتے ہی نہیں کہ اس موضوع پر بات کی جائے، اور جو عالم دین اس موضوع پر بات کرے اس پر ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں۔ اعلیٰ یاد باللہ انما المؤمنون اخوہ، مومن صرف کیا پاکستان میں ہے، ہمارا تعلق فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کلمے کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے، ان لوگوں کے ایمان کے متعلق
قیامت میں سے۔ دوسری جو ذکر فرمائی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبض علم شرع، کہ شریعت کا علم قبض ہو جائے گا، کہ علماء کم ہو جائیں گے، علماء کم ہو جائیں گے، تے جہل تے لونے قسم کے لوگ وہ سوشل میڈیا پر اس قسم کے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندے نے یوٹیوب کا چینل بنا کر دین سکھانا شروع کر دیا ہے۔ یہ بڑا فتنہ ہے۔ میری نوجوان نسل سے اور جملہ جو یہاں پر موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ غور فکر کریں، ہر ایک بندے سے دین مت سیکھیں، دین سیکھنے کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کریں، چونکہ یہ باطن کا باطن پر اثر ہوتا ہے۔ اگر ایسے بدبخت سے دین سیکھ رہے ہیں کہ جس کا تعلق کسی بد مذہب کے ساتھ ہے، یا وہ صحابہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتا، یا اہل بیت کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتا، یا انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتا، تو اس کے باطن کا اثر آپ کے باطن پر ہوگا۔ ایک دن آئے گا کہ آپ بھی ان نفوس قدسیہ کے بارے میں الیاذ باللہ باتیں شروع کر دیں گے۔ تو یہ قبض علم شریعت کا یہی ہے کہ علماء حقہ، علماء ربانیین جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ تیسری جو علامت ذکر فرمائی ظہور الجہل، کہ جہالت بہت پھیل جائے گی۔ اب ہم لوگ علم جسے سمجھتے ہیں وہ قطعاً علم نہیں ہے۔ علماء کرام تشریف فرمایا، میری تائید فرمائیں گے، مشکات شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا علم تین ہے، قرآن، حدیث اور ان دو سے جو مستنبط یعنی فقہ، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ فنون ہیں، علم کا اطلاق ان پر نہیں آئے گا۔ یعنی ان سے جن کی جہالت ہے ان کو جاہل قرار دیا جائے گا۔ جتنی تکلیف دی گئی، جتنا مکلف بنایا گیا کہ اتنا ہر شخص پر لازم اور فرض ہے، ہر انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی فرضیت ہے، لیکن نماز کے مسائل پہلے سیکھے گا کہ کہیں نماز کے واجبات کو ترک نہ کر دے۔ تعدیل ارکان ایک واجب ہے مثال کے طور پر کہ رکن کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ارکان کے اندر تعدیل نہیں کرتا، ٹھہر ٹھہر کر ادا نہیں کرتا، یہ ایک واجب فوت ہونے کی وجہ سے نماز واجب کو لے آتا ہے۔ تو مجھے بتائیے نماز کے مسائل سیکھ کر نماز پڑھنی چاہیے یا بغیر سیکھے؟ سیکھ کر۔ تو کتنے لوگ ہیں جو سیکھ کر پڑھتے ہیں؟ ایک نیت تو آج مسجد میں بیٹھتے ہوئے یہ کر لیں کہ رمضان شریف سے پہلے ہی قبلہ استاد صاحب یہاں تشریف فرمائے تو ان سے یا آپ کے کسی تلمیذ سے آپ نماز کا شرعی مکمل طریقہ ان سے سیکھ کر نماز پڑھیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں؟ ٹیلا بول رہے ہو، دین سیکھنا ہے، وعدہ کرتے ہیں؟ بس نماز سیکھ۔ اب جو صاحب نصاب ہے، ارکان اسلام کے، زکوٰۃ دوسرا آ گیا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزانہ کی صورت میں جو غریبوں فقیروں کو پیسے دیتے رہتے ہیں، یہ بس زکوٰۃ کی مد میں جس کو منہ آیا اوکے پنجابی کے اندر انہیں خیرات کی تھی تو مڑ مڑ آپ نے دیتی تے جس کا دل چاہا خاندان نے کسی کو دے دی۔ کیا شریعت نے کوئی اصول مقرر نہیں کیا زکوٰۃ دینے کا؟ اس پر الحمدللہ استاد صاحب نے بھی کئی بار جمعہ بھی پڑھایا ہوگا زکوٰۃ کے مسئلے پر کہ شرعی فقیر کی باقاعدہ تعریف ہے۔ آپ اور میں جسے فقیر سمجھتے ہیں وہ فقیر نہیں، بلکہ شریعت جسے فقیر سمجھتی ہے وہ فقیر ہے۔ اس لیے اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اور آج کل کثیر افراد صاحب نصاب ہیں شریعت کے معیار پر، تو جو صاحب نصاب ہے ان پر زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کا مسئلہ قبلہ استاد صاحب سے سیکھ کر اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے اہل کو آگ سے بچانا ہے۔ شریعت کو سیکھ کر جب عمل کریں گے تو تب آگ سے بچیں گے۔ اسی طرح اپنی سماعت دید پر عمل کریں گے تو قطعاً کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ یہ شیطان نے آپ کے ذہن میں کوئی گمان ڈالا ہو کہ بچت ہو جائے گی، جو ناتخوان جو بندے کو زمین سے آسمان پر اٹھا دیتے ہیں نا، ناتخوانوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت کے دل کو قریب پہنچا کر چھوڑتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک عالم دین تھے، انہوں نے تقریر کی بھائی ناتخوان تو جنت میں پہنچا کر تھوڑے نیچے آ جائیں آپ۔ اب میری تقریر ہونے لگی تو مہربانی فرمائیں، یہ گمان جو لوگوں کے ذہن میں آ چکا ہے اور ناتخوانوں نے کثرت کے ساتھ ڈالا ہے، یہ اس گمان سے نکلیں گے شیطان کی طرف سے اغوا ہے۔ جب تک علماء ربانیین سے شریعت سیکھ کر عقائد اہل سنت اور عمل نہیں کریں گے ارکان اسلام پر، اس وقت جنت کی امید رکھنا یہ مذاق ہے، مذاق، یہ شریعت کے مذاق ہے۔
یہ شریعت کا حکم کی قبیل سے ہے. اگر اسی طرح کی امید رکھنی ہوتی تو یہ قرآن حدیث اس لیے نازل ہوا ہے. اس لیے علماء ربانیین سے ارکان اسلام بھی عقائد اسلام بھی مکمل سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں مجھے گفتگو کی شہادت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ سب کے علم عمل میں برکات نصیب فرمائے. مفتی مولانا صاحب صاحب نے فرمایا تھا کہ میں کراچی کے اندر تھا گراؤنڈ میں اور افسر میرے ساتھ کھڑے تھے اور ٹکیا نظر آ رہی تھی اذان ہو رہی تھی لوگ روزہ کھول رہے تھے. تو اس بارے میں تھوڑا سا جی قبلہ استاد صاحب نے جس مسئلے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے یہ مسئلہ بڑا ہی مارکۃ الآراء مسئلہ ہے. میرے استاد مکرم ٹکلا استاد عطا محمد منیالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں ایک واسطے سے آپ کا تلمیذ ہوں، تو آپ نے اس پر مستقل رسائل کی تحریر فرمائے اور بڑے استاد فرماتے تھے کہ یہ مسئلہ مغرب کا جو وقت ہے یہ اتنا مشکل وقت ہے کہ اس میں ماضی کے اندر علماء میں مناظرے ہوئے ہیں، یعنی یہ مشکل وقت ہے اور آج کل اس کا لحاظ نہیں کیا جا رہا. اور یہ جس طرف سے بھی آواز آئی شریعت نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اس میں گھڑیاں نہیں تھیں، اس وقت گھڑیاں تھیں تو شریعت نے علامتیں مقرر کی ہیں، وہ علامتیں متحقق ہوں گی تو مغرب کا وقت داخل ہوگا. اگر وہ علامتیں متحقق نہیں ہے تو مغرب کا وقت شروع. اب اگر کوئی شخص روزہ افطار کر لیتا ہے 1 سیکنڈ پہلے بھی شریعت کہتی ہے کہ وہ اس کا روزہ ادا اب اندازہ کر سکتے ہیں. اس مسئلے کو الحمدللہ استاد صاحب سے بھی پچھلے 3-4 سال سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے میں نے ایک جگہ پر حضرت بیان کیا، ایک قبلہ پیر صاحب اٹھ گئے، انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے. میں کہ آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہے نا، کتابوں کے اندر تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. آپ کا سننا دلیل نہیں ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے. ان کتب احادیث کے اندر، کتب فقہ کے اندر، احناف میں کتب فتاوی کے اندر کثیر تعداد کے اندر اس مسئلے پر آواز موجود ہیں. تو ہم ان کی پیروی کریں گے یا آپ کی قول کی پیروی کریں گے؟ ہمیں تو قرآن حدیث کی اتباع کا حکم ہے. لہذا اس پر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور جس طرح کہ استاد صاحب نے یہاں ماحول بنایا ہے تو ان کی میں سمجھتا ہوں آپ اتباع کریں. جس طرح یہ فرماتے ہیں چونکہ آپ کا یہ محلہ ہے، یہاں پر جس وقت میں روزہ افطار ہوتا ہے اسی طریقے پہ آپ افطار کریں. زیادہ تحقیقات میں مت پڑے کہ کس وقت داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سارے مسئلوں کا ایک حل ہے کہ ایک عالم دین کی اتباع کر لی جائے، اس کے ذمہ کر دیا جائے، اور ایک ایسا عالم دین کہ جو اس کا احتیاط بھی کرتا ہو. اسی لیے میں نے یہ ساتھ لگائی. تو وہ علامتیں جب تک متحقق نہ ہو جائیں اس وقت روزے کا افطار نہ کیا جائے. انشاءاللہ استاد صاحب اس پر مزید تفصیلی جو ہے مدلل ذکر کریں گے. آپ بھی بیان فرماتے رہتے ہیں، علماء کرام بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب